کہ جب تک یہ چیز رہے گی کہ میں نے اتنی عبادت کی، میں نے تو اتنے تہجد پڑھے، میں تو اتنے نوافل ادا کرتا ہوں، میرے ذکر کا، میری تسبیحات کا، میرے وظائف کا اب تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ میری دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا وہ قرب کیوں نہیں دیتا کہ جس سے مجھے خوشی حاصل ہو سکے، مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو سکے، اور مجھے دل کی وہ خوشی نصیب ہو جائے کہ میرے دل میں ایک سکون آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے کمنٹ باکس میں پوچھا جانے والا سب سے فریکوینٹ سوال کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو، کیسے ہم مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہم اتنے ذکر اذکار کرتے ہیں، اتنی تسبیحات کرتے ہیں، ہم نے اتنے ہزار بار یہ کلمہ پڑھا، ہم نے اتنے ہزار بار یہ کلمہ پڑھا، ہمارا کوئی ختم قبول کیوں نہیں ہوتا؟ میری تو نہ تو اتنی ہمت ہے، نہ ہی اتنی جسارت، اور نہ ہی کوئی اتنی اوقات ہے کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں کہ قرب الہی ہے کیا، لیکن صرف اپنے ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کروں گی کہ آپ کو اپنی بات بتا سکوں، جو میرے اندر ہے وہ آپ تک میں کنوے کر سکوں۔ یہ جو جب تک ہم میں یہ میں رہے گا نا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی تسبیحات پڑھی، میں نے اتنے ختم دلوائے، میں نے اتنا یہ کیا، میں نے اتنا وہ کیا، یہ جو میں ہے نا، اس میں کو خدا کے لیے اللہ کے سامنے مت کیجیے۔ آپ کے ختم کیا، آپ کے اذکار کیا، آپ کی دعائیں کیا، آپ کی نمازیں کیا، کبھی آپ نے اس میں کو اس میں تبدیل کیا؟ اب ذرا سنیے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرے فرائض کا، میرے واجبات کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میری بخشش کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو میری اتنی ساری دعائیں قبول کی، مجھ گناہ گار میں ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نعمتوں سے، اتنے سارے کرم سے، اتنے سارے فضل سے اللہ نے مجھے نوازا، مجھے گھر دیا، مجھے والدین دی، مجھے ایک مسلم گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا مجھے نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیارے خوبصورت رشتے مجھے دیے، مجھ میں ایسا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں کیوں کی؟ میں جو یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، ان میں کوئی خضوع و خشوع نہیں ہے، ان کا کوئی لفظ نہ معنی نہ مطالب کے ساتھ سمجھ کر میں ادا کر رہا ہوں۔ کبھی آپ کی وہ والی میں اور اب اس میں کو آپ دیکھیے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کبھی اس میں کو لے کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ میری بخشش بھلا کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ زمین کو جب مجھے سونپا جائے گا، میرے گناہ اور میرے اعمال اور کرتوت تو ایسے ہے، یا اللہ کیا عزت سے یہ مٹی مجھے اپنے اندر چھپا لے گی؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میری گناہوں کے سبب یہ مٹی مجھے باہر اچھال کر گرا دے۔ تو سب جانتا ہے نا، تو دلوں کے راز کے اوپر جو ہے نا، تجھے تو پوری سبقت حاصل ہے، تیری بادشاہی ہے، تجھے سب معلوم ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے یہ جو اتنے ہزار بار استغفار پڑھا، اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھا، اتنی دفعہ یا سلامو میں نے پڑھا، میں نے یہ کلمہ پڑھا، میں نے اس شیخ کی اجازت سے اور اس شیخ کے کہنے پر یہ وظیفہ کیا، لیکن میرے وظیفے کوئی جگہ ہی نہیں لیتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دعا کب کی قبول ہو چکی ہے؟ دعا کا قبول ہونا بھی تو کئی درجے رکھتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایز اٹ از دعا قبول فرما دیتے، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کی دعا کو رائگاں جانے ہی نہیں دیتا۔ کبھی کبھار کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا دکھ آنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے سبب اس کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا خدا کے لیے میرے بچوں اپنی اس میں کو بدلو، کیونکہ یہ جو اب ہم جس چیز کے اوپر جا رہے ہیں نا، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور یہ جو نشر و اشاعت کے جو مختلف میڈیم ہے، اس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان اتنا یہ کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے۔ ہم تو دراصل اگر فرائض اور واجبات پر بھی اگر بات آ جائے نا، اگر بات صرف نمازوں پر آ جائے، اگر بات صرف ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پڑوسی، ہمارے اساتذہ کرام، اگر حقوق و فرائض کی ادائیگی کی بھی صرف بات آ جائے نا، تو زبان کو گنگ لگ جائے گی سب کی، مجھ سمیت آپ تک،
کہ کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ کس نے اب تک کیا کیا اور کون سے فرائض واجبات اس نے پوری کما حق ہو جس کا حکم ہے اس طرح سے ادا کیا۔ والدین ایک دفعہ بات کرتے تو ہم کہتے جی امی جی ابو جی، پھر کیا کہتے ہیں جی امی جی ابو، تیسری دفعہ اگر انہوں نے کہا تو امی کتنی دفعہ آپ یہ بات ہم سے کہیں گی؟ ابو آپ یہ بات 100 دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں۔ نصیحت کرتے ہیں تو منہ ہمارا ایسے بنا ہوا ہوتا ہے والدین کے آگے کہ ان کو خود بیچاروں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس بیزاری سے تو صرف سن رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر بیٹھے۔ پھر ہم پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا یہ کیا وہ کیا، اللہ تعالیٰ تو اس کے باوجود بھی ہماری کتنا کچھ ہمارا سن رہا ہے، ہمارا قبول کر رہا ہے، اور وہ ہم گناہگاروں کو جگہ دی ہوئی ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کریں۔ کیا یہ اس کے قرب کی سب سے بڑی دلیل نہیں ہے؟ کہ کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو نہ تو آپ جانماز تک سجدے کے لیے آ سکتے ہو، اگر وہ نہ چاہے تو آپ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے اس کے حکم کے بغیر، اگر وہ نہ چاہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی نشانی ہے نا کہ آپ کو اس کا قرب نصیب ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر آپ لذت چاہتے ہو، اس کے اندر آپ فرحت چاہتے ہو، اس کے اندر آپ دل کی خوشی اور اطمینان چاہتے ہو، تو تھوڑے سے ریاضات، تھوڑے سے مشاہدات اپنے آپ کو مشکل اور محنت میں تو تب ڈالنا پڑے گا نا۔ اس کے لیے تو حقوق و فرائض اور واجبات کی منزلوں کو طے کرنا پڑے گا، اور اس کے باوجود بھی ڈر لگتا رہے گا کہ بندوں کے حقوق پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے جو میرے حقوق اللہ جو میرے آتے ہیں ذمے، کیا میں وہ کما حق کو پورا کر رہا ہوں؟ روزہ رکھنے کا جیسے حکم ہے کیا میں اور آپ اس طرح سے اس زہد اور تقوی کے ساتھ رکھ پا رہے ہیں؟ نوافل کی اور ان سب چیزوں کی تو ذکر اذکار اور تسبیحات کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے ذمے فرائض اور واجبات ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ ہم وہ صحیح نہیں ادا کر پا رہے۔ کس کے پاس، مجھ سمیت آپ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہم 100% ساری چیزیں صحیح کر رہے ہیں؟ ہم اگر صرف اپنی ایک اپیرنس، جو فزیکل ہماری اپیرنس ہے، کیا وہ ایک مسلمان کی اپیرنس ہے؟ جو دین اسلام نے جو لباس کا طریقہ بتایا، کیا وہ ہم سب کا پورا ہے؟ ہمارے بچے جو لباس پہنتے ہیں، کیا ہم نے وہ لباس وہ رکھا جو دین کہتے ہیں؟ اس کے باوجود اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے، ایک روز بھی ہمارا کھانا پانی دانا بند نہیں کیا، ہمیں سب کچھ دیے جا رہے، سورج کی روشنی بھی مل رہی ہے، ہمیں چاند کی روشنی بھی مل رہی ہے، ہوا بھی اسی طرح سے مل رہی ہے، پانی بھی اسی طرح سے ہمیں مل رہا ہے، زمین کی ہر نعمت ہمیں حاصل ہے، ہوا ہمیں وہ دے رہا ہے، سانس اس نے ہمیں میسر کی ہے، کتنے پیارے خوبصورت رشتے اس نے ہمیں دیے ہیں، اس کے باوجود قرب الہی آپ کو مل چکا ہے، آپ کے پاس ہے قرب الہی، بس ذرا اپنے اندر کی دنیا میں اسے ڈھونڈیے، اور پتہ ہے وہ کیسے ملے گا؟ کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر ذرا سی توجہ دینی شروع کر دیجئے، ذرا سی محنت کیجئے، ذرا سی ریاضت کیجئے، اپنے آپ کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالیے۔ جو نماز میں ایک ایک حرف ہم پڑھ رہے کہ ہمیں تمام تر حروف کے معنی پتہ ہے، نہیں پتہ نا ہمیں، کیوں ہم یہ کس طرح سے کر رہے، اس عمل کو کیوں کیا جا رہا ہے، کیا ان سب کے مقاصد ہے؟ ہمارے ارد گرد جو بندے ہیں، سب سے پہلے ہمارے والدین آتے ہیں، پھر ہمارے جو ہے نا شوہر آتے ہیں، ہماری بیوی آتی ہے، ہمارے بچے آتے ہیں، پھر ہمارے پڑوسی آتے ہیں، ہمارے بہن بھائی آتے، ہمارے عزیز اقربا، ہمارے دوست احباب آتے ہیں، ان سب کے تحت دین کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا کر لیجئے۔ دین آپ کو کہتا ہے جو مجلس اچھے لوگوں کی ہے اسے اپنا لو، جن لوگوں کی مجلس میں اللہ کا قرب نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اس مجلس کو چھوڑ دو، اس کی طرف نہ جاؤ۔ تھوڑی سی زندگیوں کو تبدیل کیجئے اور دیکھیے اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہے، انکار نہیں ہے، لیکن جو لذت اور فرحت نہیں محسوس کر رہے نا، بس تھوڑی سی ریاضت اور مشقت کر لیجئے، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رکھیے تو چغلی غیبت سے آپ دور ہو جائیں گے۔ یقین جانیں اگر کوئی انسان کی تو دوسری انسان کی برائی کرے گا نا، آپ پھر اس وقت نہیں سنیں گے، آپ کو لگے گا کہ میں نے جو اتنا سارا ذکر کیا ہے یار یہ میں سن بھی رہا ہوں، اگر ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ میں اس کے ساتھ کرنے بھی نہ لگ جاؤں تو وہ جو میں نے اتنا اکاؤنٹ میں جمع کیا سب وہ تو سب ضائع چلا جائے گا، میری فجر کی نماز چلی جائے گی، میری ظہر کی نماز چلی جائے گی، اگر میں اس بیک بائنٹنگ میں اور سب آپ کا خود سب کچھ چھوٹتا چلا جائے گا، گارنٹی دے رہی ہوں آپ کو میں۔
تھوڑی سی مشقت تو کیجیے نا، کیونکہ آپ کہیں گے میں نے بڑی محنت سے یہ سب کچھ کیا، میں کیسے اس طرح سے زبان کی ایک لغزش سے اس پہ. اگر کوئی مجلس آپ کو لگ رہا ہے آپ کی مناسب نہیں ہے، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، خاموشی سے وہاں سے اٹھائیے، چھوڑ دیجئے وہ مجلس، تاکہ آپ گناہ سے بچ جائیں. تھوڑا سا رہنے سہنے پر، اٹھنے بیٹھنے پر دھیان دیجئے، اللہ کا قرب آپ کے پاس موجود ہے. بس اسے اگر محسوس کرنا ہے، اس کی لذت کو اندر تک، اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا ہے، تو تھوڑی سی مشقت کرنی ہوگی. تھوڑی سی جو یہ زبان ہے، اس کی جو اتنی جو تیزی ہے اور اس کی جو لگام یوں کھلی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا لگام. ہر قدم بقدم اپنا جو قدم اٹھائے، اپنی زبان کو درود سے تر رکھیے. اتنا درود پڑھیے، اتنا درود پڑھیے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے، آپ کو مجنون سمجھنے لگے. کسی فالتو کام میں اپنا وقت ہی ضائع مت کیا کرے آپ. ان سب چیزوں کو تھوڑا سا زندگی میں لائے، پھر دیکھیے کیسے اللہ کا قرب آپ کو محسوس نہیں ہوتا. ہے آپ سب کے پاس ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، سب کے اللہ بہت قریب ہے، شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے. یہ جو دل کے اندر فرحت اور سکون نہیں محسوس ہو رہا نا، یہ بس صرف ان باتوں کی وجہ سے. بس اس گندی میں کو نکال دیجئے اور اچھی والی میں کو اپنے اندر لے آئیے. بس آپ دیکھیے کہ کس طرح سے زندگی پھر بدلتی ہے انشاءاللہ عزیز آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو دنیا اور آخرت کی آسانی عطا فرمائے. ہمارے تمام تر مصائب اور مشکلات کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہو جائے. اللہ اپنے در کا گدا بنائے رکھے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے بے نیاز کر دے ہمیں، اور کسی کے سامنے تہی دستہ بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری جو ہے نا پردہ پوشی فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو بیچ میں ایک ایڈ دکھایا گیا ہے. میرے جن بھی مسلمان بہن بھائیوں کو اگر کسی بھی طرح سے نیچرل طور پر پریگننسی کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، چاہے وہ میل کا پرابلم ہو یا فیمیل ایگ سائز کا مسئلہ ہو، ارریگولر پیریڈس ہو، ایگ کا کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، آپ کی ٹیوبس بلاکس ہے، آپ کو لیکوریا کی پرابلم ہے، آپ کے بیک بون میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ہڈیوں میں بہت زیادہ، تو آپ تمام تر چیزوں کے لیے بہت آسانی سے اور بہت ہی کانفیڈنٹ طریقے سے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی پیڈ اپائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں، اور اپنی میڈیسن گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے. انشاءاللہ عزیز امید رکھوں گی کہ آپ مسلمان بہن بھائیوں سے اس ویڈیو کو ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے. چینل اگر نئے ہیں تو ویڈیو کو دیجیے اچھا سا لائک اور کر دیجیے چینل کو سبسکرائب. انشاءاللہ عزیز دوبارہ کسی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.